وہ سوشلسٹک ہے یا وہ کیپٹلسٹک سسٹم ہے، وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، وہ یونی کیمرل ہے، بائی کیمرل سسٹم ہے، وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے لائک ان پاکستان، یا وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر وہ عام بندے کو بینیفٹ دے رہا ہے، انسان کو ویلیو دے رہا ہے، دیٹ از فار دی گڈ آف ہیومن بینگ. اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو نعروں سے بات نہیں بنتی. انہوں نے ہیومن اسپیکٹ کو کسی صورت اگنور نہیں کیا. اپنی معیشی ترقی اس بنا پہ چائنا نے نہیں لی کہ انسانوں کو اگنور کر دیں. اب بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، ڈی سینٹرلائز اکانومی کی پالیسی اڈاپٹ کی. اب ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے کہ آپ مرکز سے نیچے گراس روٹ لیول تک، مرکز سے گراس روٹ لیول تک آپ نے پاور جو تھی انہوں نے نیچے گراس روٹ لیول تک پھیلا دی. یعنی فار ایگزامپل ان کے پروونسز ہیں، پروونسز سے نیچے انہوں نے ہمارے جو ضلع کے برابر ہوتا ہے وہاں پر کیمیونز بنا دیے. اب کیمیونز کو یہ پاورز ہے کہ وہ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے انڈیویجول بورڈز بنا دیے، بینیفیشری بورڈز. انڈومنٹ فنڈز ان کے اپنے ہوتے تھے جو کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یوز کر سکتے تھے اور اپنے ڈیسیجن میکنگ کر سکتے تھے. تو یہاں پر انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا اکانومی کو، اپنے ریونیو اکٹھا کریں اور اپنے اوپر اسپینڈ کریں. اب یہ ایک غور طلب بات ہے بیٹا، اس میں جو میجر پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ فالوئنگ پوائنٹس پہ اس نے ڈسکس کیا ہے. اس نے کہا کہ این ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ، یہ جو چائنا کے اندر جو سوشل ایکسپیریمنٹ سوشلزم کا ہوا ہے مثالی رہا ہے. سوشلسٹک جو کنٹری بنی ہے مثالی ایک تجربہ رہا ہے. ڈی سینٹرلائز اکانومی جو 26 پروونسز کے اندر تھی، پروونسز کو انڈیپینڈنس اٹانومس باڈیز بنا دیا گیا اور اکانومی ڈی سینٹرلائز کر دی گئی. تیسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ وہاں کا کیسا ہے، کس طرح سے وہ اویئرڈ ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز کے ساتھ ان ٹچ رکھا جاتا ہے اور اس کی روٹین کیا ہوتی ہے. ایک لڑکی کی اگزامپل لی ہے، چائنیز ویمن، چائنا کے اندر خواتین، وہاں مرد ہو یا خاتون ہے سب کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اور وہاں کی خاتون جو ہوتی ہے یورپ کی خاتون کی طرح، ہماری خواتین کی طرح ان کے اندر نسوانیت نہیں ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے چونکہ they don't use as much makeup or all that things because they have to work shoulder to shoulder with men. ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کے لیے اتنے سارے بینیفٹس ہیں، جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ رش کریں گے کہ اتنے بینیفٹس تو یورپ کی خاتون کو بھی نہیں ملے. وہ اینویس ہوتی ہے، وہ جیلس ہوتی ہے وہاں کی خاتون جتنے چائنیز خواتین کو انہوں نے حقوق دے دیے. سوشل سیکورٹی بینیفٹس، اب انڈسٹری ہے یا ایگریکلچر ہے، اتنا زبردست ان کا جو ہے معاشرتی تحفظ کے جو فوائد دینے کا ان کا سسٹم ہے، اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے یو کینٹ امیجن کہ وہاں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بیمار، کوئی لاچار، کوئی بھوکا رہ جائے. ایسا پاسبل نہیں. وہاں کے جو انڈومنٹ فنڈز ہوتے ہیں وہ پڑے رہ جاتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہوتا. وہاں کے لیے جو لوگ لاچار یا ان کے لیے جو مستحق افراد کے لیے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ لینے والا ہی نہیں ہوتا، سال ہر سال سے وہ پڑے رہ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں انہوں نے ترقی، انڈسٹریلزم تو بہت آ گئی اس میں، لیکن انہوں نے ایٹ دی کاسٹ آف ایگریکلچرل سیکریفائس، کوئی زراعت کی قربانی دے کے انڈسٹریل پروگرس نہیں کی جس طرح رشیا نے کیا، جس طرح نارتھ امریکن کنٹریز نے کیا، جس طرح یورپین کنٹریز نے کیا. انہوں نے اپنی ایگریکلچر اگنور کر دی، وہاں کے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے اپنے ایگریکلچر کو اپنی اسٹرینتھ بنایا اور اسی طرح بنایا جس طرح سے ایگریکلچرل کنٹریز ہوتی ہیں. اور جتنی امپورٹنس انہوں نے انڈسٹری کو دی اتنی امپورٹنس انہوں نے اپنی زراعت کو دی. اور انہوں نے باوجود اپنی انلمیٹڈ انڈسٹریل پروگرس کے ایگریکلچر کو کسی صورت اگنور نہیں کیا. یہ بیٹا سیلینٹ پوائنٹس ہیں اس ایسے کے چائناز وے ٹو پروگرس کے. میں جیسے جیسے آگے اس کی ٹیکسٹ پڑھاؤں گا اس میں بہت سارے پوائنٹس انفولڈ ہوں گے، آپ کو بہت پیشنٹلی میرے ساتھ رہنا ہوگا. تھوڑا سا ایسے یہ لمبا ہے باقیوں کی نسبت اور اس میں ڈیٹیلز بھی کافی زیادہ ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے. ایک صرف اس کے اندر پوائنٹس یہ بتا دوں کہ میں 2001 کی بات ہے، لاسٹ پی سی ایس ایگزیکٹو ایگزام ہوا تھا، میجسٹریٹس کے ایگزام تھے، میں فائنل انٹرویو میں خود اپیئر ہوا تھا، ایک کویسچن مجھ سے مس ہوا تھا جبکہ میرے سلیبس میں بھی یہی تھا. مجھ سے پوچھا گیا تھا وٹ از دی ڈفرنس بٹوین کیپٹلسٹک اینڈ کمیونسٹک کنٹری.
سسٹم. میں نے بھی یہ پڑھا تھا بٹ آئی couldn't reply. میں صرف یہ مس ہوا تھا اور میں صرف ایک پوائنٹ سے یعنی 61 سیٹ تھی اور میں 62 نمبر پہ کھڑا ہوا تھا, ایک مس ہوا تھا, میں میجسٹریٹ بننے سے رہ گیا تھا. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو وہ ڈیٹیلز اویڈ کر جاؤں, بڑا سیدھا آرام سے پڑھایا جا سکتا تھا, لیکن وہ ساری تفصیلات دینا آپ کا پورا حق ہے. میں نے جو آپ کو پرووائڈ کی, ہوپ فلی آپ نے اسے اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی. جو اس کے سیکرز ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور آگے سوال کر لیں گے, شاید یہ لیکچر ان کے لیے ہے نہیں. علم کی پیاس رکھیں, اس کی تلاش میں رہیں, یہ آپ کو بہت نکھار دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اگلے لیکچر میں جس میں ہم ٹیکسٹ بک پڑھیں گے اور انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کریں گے. ٹل دین بیٹا اسٹے سیف, اسٹے ایٹ ہوم. اللہ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.